बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सियासी मंजरनामा ज़रा थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है और अब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं और इस तरीके से कि जो कन्फ्यूजन थी, जो एक नेगेटिव पाई जाती थी, एक गैर यकीनी की सूरत हाल, उसमें शायद कोई थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है और वो बेहतरी स्टार्ट हुई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है 90 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ज़रा लेटेस्ट आपको बता दूं, पहले तो इलेक्शन की सूरत हाल कि लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक इजलास हो चुका है और अब उनका जो जहन है वो बिल्कुल यकतरफा तौर पे जो सोच रहे थे, यकतरफा ट्रैफिक चल रही थी कि इलेक्शन को पोस्टपोन ही करना है और किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं करनी, तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो बुनियाद रख दी गई है। अब इलेक्शन की तरफ ही बढ़ना है और 13 तारीख को मंडे को यानी कि इजलास बुलाया जाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया गया है जिसमें अब इंतजामात का जायजा लिया जाएगा और जो मुतवक्के तौर पे तमाम तैयारियों का हुक्म भी दे दिया गया है और उसकी सिर्फ डेट का तय होना बाकी है। बाकी जो इब्तदाई नौइयत की इंतजामी जिम्मेदारियां हैं, दीगर तैयारियां हैं, बैलेट पेपर और इस नौइयत के दीगर इक़दामात, पोलिंग स्टाफ और एक जो शेड्यूल रफली इन हाउस शेड्यूल जो तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। और जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पंजाब में 9 तारीख को और खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को, पंजाब 9 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा 16 अप्रैल को इंतखाबात मुतवक्के हैं और ये तारीख तजवीज़ की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गवर्नर साहब को ख़त लिखेगा, गवर्नर पंजाब को, और उनसे इस तारीख के बारे में हतमी तौर पर तारीख ली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाना है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही इसका जिम्मेदार ठहराया गया है और आइन के मुताबिक जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं उनका रेफरेंस दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा गया है कि वो गवर्नर की मुशावरत से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हर सूरत में करवाएं और 90 दिन से ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, लिहाजा उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अब उसके साथ साथ जो कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मूड जो है वो यकसर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनऑफिशियली भी मैसेज दे दिया है और अब पब्लिक में आके भी वो पैगाम दे रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ मुआशी तबाही हो रही है इसकी ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नवाज़ पे है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ ड्राइविंग सीट पे है और मुस्लिम लीग नवाज़ के ही वज़ीर आज़म हैं और उन्हीं के वज़ीर ख़जाना हैं, उन्हीं के वज़ीर दाखिला हैं, उन्हीं के वज़ीर मनसूबाबंदी हैं, लिहाजा अहम वजारतें भी उन्हीं के पास हैं और अहम फैसले भी बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। लिहाजा अब उनके फैसलों की ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है और इसका इजहार सरदार लतीफ़ खोसा, एक्स अटॉर्नी जनरल और गवर्नर पंजाब और अहम तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने इसका बरमला इजहार भी कर दिया है और अनऑफिशियली भी कन्वे कर दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये तजवीज़ दे रही है कि जनाब ज़िद छोड़ें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें और इंतखाबात एक ही दिन करवा लिए जाएँ, कौमी असम्बली भी तहलील कर दी जाए और सिंध असम्बली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंदिया दे दिया है कि वो सिंध असम्बली को भी तहलील करने के लिए तैयार हैं। अगर एक एग्रीमेंट पे पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपोजिशन और हुकूमत किसी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं तो सिंध असम्बली को भी तोड़ा जा सकता है और सिंध असम्बली तोड़ के बलूचिस्तान असम्बली फिर खुद टूट जाएगी, वो एक असम्बली बाकी बचेगी। लिहाजा जो एक चल रहा था मामला कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, अपना इलेक्शन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल वो हर सूरत में बज़िद है कि नहीं कौमी असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करे और सिंध असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के फैसलों की भींट ना चढ़ाया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिव्यू किया है, मैसेज कन्वे कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है और किसी एग्रीमेंट पर पहुंचा जाए और 2 महीने आगे पीछे करके एक ही दिन तमाम इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये आम इंतखाबात करवाए जाने की इत्तला कैसे आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नतीजे पे कैसे पहुंची और मुस्लिम लीग नवाज़ इस मामले में तनहा क्यों होती जा रही है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह एक मुकम्मल व्लॉग है उसके बारे में उसमें दूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं ज़रा आपको जो करंट सिचुएशन है उससे आगाह कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कन्वे कर दी गई हैं। अगली बात जो है ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ अभी भी अलग से उन्होंने हाई कोर्ट का
آرڈر جاری ہو چکا ہے، ان کا آئینی ماہرین، قانونی ماہرین نے جائزہ لیا ہے مسلم لیگ نواز کے۔ اب پبلک اسٹیٹمنٹس پہ مت جائیے گا کہ وہ ٹاک شوز میں آ کے کیا کرتے ہیں، رانا صاحب کیا کہتے ہیں یا وزیر قانون کیا کہتے ہیں، پبلک میڈیا ٹاک کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جو ان ہاؤس ان کی ڈسکشن چل رہی ہے، لیگل ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس سکوپ نہیں ہے بالکل بھی، اور اس کو ہم جتنا بھی ڈیلے کریں گے، اب کنفیوژن رہے گی تو یہ ہمیں نقصان دہ ہوگا، ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ باقی پیپلز پارٹی بھی الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر تیاریاں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو فائنل کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہ بالکل ان کے مد مقابل ہیں پنجاب میں سب سے سخت مقابلہ، وہ ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا، تو اس میں 80% سیٹوں پہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ٹکٹ ہولڈرز فائنل کر چکی ہے، اور وہ تمام پرانے جو اراکین ہیں، پرانے ٹکٹ ہولڈر اور پرانے اس وقت سٹنگ ایم پی ایس جو تھے لاسٹ اسمبلی میں، وہ سب کو ریپیٹ کیا جائے گا، انہی کو ٹکٹس دیے جائیں گے، ان کے ٹکٹس محفوظ ہیں، صرف 20% تازہ دم لوگ اتارے جائیں گے، تازہ خون اتارا جائے گا جی، اور خاص طور پہ اس دوران جو ڈاواڈول رہے یا جو پاکستان پارٹی کے ساتھ اس طریقے سے ایکٹیولی رول ادا نہیں کیا، ان کو ڈراپ کر دیا جائے گا، ان کی جگہ پہ تازہ دم نوجوان اتارے جائیں گے، اور کوئی 5 سے 6 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نواز سے جو لوگ آئے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پہ فائنل کر چکی ہے، تو اسی طریقے سے مسلم پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے۔ اب رہیے مسلم لیگ نواز، تو مسلم لیگ نواز نے بھی ان ہاؤس جو سیشن کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ان معاملات کو لٹکایا نہ جائے، بلکہ ہمیں بھی الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں کیونکہ رات مریم صاحبہ اسلام آباد میں مقیم ہیں، قیام پذیر ہیں، آج انہوں نے اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا، تو وہ مزہ ان کو نہیں آ رہا جو کہ پہلے تھا۔ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ وہ لے کے نکلی تھی، اس وقت جو ان کو پذیرائی مل رہی تھی، وہ اس وقت ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کے بعد انہوں نے بہت بڑا یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لیتے ہوئے باجوہ صاحب کے ساتھ معاملہ طے کیے، اور باجوہ صاحب کے ساتھ معاملہ طے کر کے اس حالت کو وہ پہنچے ہیں۔ شارٹ ٹرم ان کو فائدہ ضرور ہوا، لیکن لانگ ٹرم میں ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، ووٹ بینک ہے، وہ کافی متاثر ہوا، تو اس لیے وہ جھنجھلاہٹ کا بھی شکار ہیں۔ رات گئے ان کو بھی بریف کیا گیا کہ اب ہمیں انتخابات کی طرف ہی جانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے آج جو خطاب کیا تو انہوں نے کہا جی ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو ادھر بھی اس کی یہ ساری باتیں جو ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن کی طرف جا رہی ہے، مسلم لیگ نواز بھی الیکشن کی طرف جا رہی ہے، مولانا بھی رجسٹ نہیں کر رہے، اب وہ بھی خاموش ہیں جو کہ کہہ رہے تھے کہ بائیک آؤٹ کیا جائے، تو یہ ساری جو چینجز آ رہی ہیں یکدم، ان چینجز کے پیچھے باقاعدہ ایک پوری کی پوری سٹوری ہے، پوری کی پوری نیوز بلیٹن ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کوشش کروں گا، اگر کوئی اس دوران کرنٹ پالیٹکس میں، کرنٹ افیئر میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہ آئی تو اس کے بارے میں، کیونکہ وہ خبریں صرف ہمارے پاس ہی ہیں، انشاءاللہ میں یہ آپ کو انفارم کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جو اگلی باتیں ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم الیکشن کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے، جی الیکشن پہلے تو ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن ایک دن بھی آگے نہیں جانا چاہیے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر جو ایک کوشش چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو بھی آؤٹ کیا جائے، پیپلز پارٹی کو بھی آؤٹ کیا جائے، اور سپورٹ کیا جائے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، اور 3 سال کے لیے کم از کم، کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کل کہ 2025 میں پھر الیکشن ہوں گے، یعنی 23 میں بھی نہیں، 24 میں بھی نہیں، 25 میں ہوں گے، آفٹر 3 ایئرس، تو وہی 3 ایئرس کی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا جو کبھی کبھی آواز آتی ہے، تو پیپلز پارٹی بھی ٹیکنوکریٹس کے خلاف ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی واضح موقف لے لیا ہے ٹیکنوکریٹس کے خلاف، اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی ٹیکنوکریٹس کے اگینسٹ نظر آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈاواڈول تھی، لیکن ظاہر ہے جب باقی ساری جماعتیں ٹیکنوکریٹس کے خلاف ہو رہی ہیں، اور 2 بڑی جماعتیں، 3 جماعتوں میں سے 2 بڑی جماعتیں اگر ایک سائڈ پہ ہوگی تو مسلم لیگ نواز پہ بڑی ویک پوزیشن پہ چلی جائے گی، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے قبل از وقت الیکشن کا بھی تجویز دے دی ہے، اور اس کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ قبل از وقت سندھ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ بھی وہ کر چکے ہیں کہ اسمبلی ہم توڑ دیں گے، الیکشن کو آگے نہیں لے کے جائیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ 3 سال تک لے جانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ پھر 3 سالوں میں ہو سکتا ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کو نہ ریورسل لگ جائے، اور جو کنسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ہیں، کیونکہ
پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں اور نواز شریف صاحب وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، بہت زیادہ پاور ہنگر ہوئے ہیں، اور اب وہ میثاق جمہوریت اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کے سولو فلائٹ کے چکر میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تین سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے اور بلاول کا بھی ایک مومنٹم جو ہے بن رہا ہے وہ ختم ہو۔ پیپلز پارٹی بہرحال بلاول کی صورت میں بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے، اور اس وقت مصیبت کا شکار ہیں صرف اور صرف مسلم لیگ نواز، اور وہ بھی پنجاب میں ان کو بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے کیونکہ چودھری سرور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف مائل ہیں، جو ترین گروپ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف مائل ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی گنجائش موجود ہے، یوسف گیلانی صاحب متحرک ہیں، سابق گورنر مخدوم احمد جو ہیں وہ متحرک ہیں، تو اس لیے البتہ آگے جو شیخ رشید صاحب کو چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں۔ شیخ رشید صاحب کو آج عدالتی حکم کے باوجود ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اور ان کی جگہ پہ نمائندگی کی ان کے بھتیجے راشد شفیق نے، حالانکہ عدالتی حکم تھا، انڈرسٹوڈ تھا کہ ان کو پیش کیا جائے گا، وہ آئیں گے اور اپنی سیکیورٹی کاغذات نامزدگی کی مکمل کروائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شیخ رشید صاحب کی مری مقدمے میں ضمانت ہو گئی، اور اب ایک مقدمہ رہ گیا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نیکسٹ ویک ان کا کیس چلے گا، تو اس میں دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ڈیسیجن کرتی ہے۔ ہوپ فلی ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہو جائے گی بعد از گرفتاری، اور وہ بھی ہفتہ 10 دن کے اندر باہر آ جائیں گے اور اپنی الیکشن کمپین چلائیں گے۔ جبکہ ایک دوسری طرف ڈاکٹر شہباز گل اور اے آر وائی کے ڈائریکٹر نیوز عماد یوسف صاحب، ان کی فرد جرم عائد ہونا تھی، لیکن فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، بلکہ انہوں نے بریت کی درخواستیں دی تھیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کی درخواست خارج کر دی گئی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جی فرد جرم عائد ہوگی، اور 27 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے ڈاکٹر شہباز گل کے لیے۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل اب 27 فروری کو پیش ہوں گے، اور عماد یوسف بھی ہوں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ عماد یوسف کا بھی الگ سے انہوں نے بھی بریت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے، بلکہ یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو ان تمام مقدمات کو از خود جائزہ لینا چاہیے جو خالصتاً فوج سے اور فوج کی سابقہ قیادت سے متعلق ہیں، ان پہ ضرور صلہ رحمی کا کرنا چاہیے جی، اور ان کو ریویو کریں اور اس طرح کی تلخیوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سے ادارے کو بھی فائدہ ہوگا، اور اچھا اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو ایک تکلیف میں مبتلا کریں، اور تکلیف میں مبتلا سابقہ قیادت کر کے گئی ہے، اور سابقہ قیادت کے معاملات سابقہ قیادت کے ساتھ ہی دفن ہو جانے چاہیے، تو زیادہ بہتر ہے اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل کا دیکھتے ہیں 27 فروری کو کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اطلاعات اور ہم خبریں، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ اور خبریں دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔